بیٹھے اچھی رکھیں. آج کس کی کمی ہے؟ 2 آدمیوں کی. آفتاب صاحب اور اشرف صاحب. ہاں باقی پورے ہو گئے؟ السلام علیکم. تلاوت تو ہم نے میرا خیال اگلے رکوع تک کی ہوئی ہے پوری، لیکن ترجمے سے پہلے ایک آیت تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے ضروری، یعنی فقہی حکم نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں مناسبت کے لحاظ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل. تصغیٰ میں نے مائل ہو جائیں، یہ مؤنث کا واحد کا صیغہ ہے، اور افئدہ جمع ہے دل کی. جب پہلے آ جائے فعل اور بعد میں جمع ہو تو اس کے لیے واحد کا صیغہ آ جاتا ہے. تصغیٰ الیہ افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں اس کی طرف. کس کی طرف؟ یہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. لا یؤمنون یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دل مائل ہو جائیں اس کی طرف. یؤمنون بالآخرہ ایک لفظ، ایک محاورہ ہے، اس کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. تاکہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس طرف مائل ہو جائیں. وَلِيَرْضَوْهُ اور وہ اس پر راضی ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ کرتے رہیں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. جن باتوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں وہی کام کرتے رہیں. یہ کیا ہے؟ کس کی طرف مائل ہو جائیں؟ کون یہ چاہتا ہے؟ پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے. كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. ان شیاطین میں سے بعض کی طرف یہ وحی کرتے ہیں، یہ وسوسے ڈالتے ہیں. زخرف القول غرورا، محض ملمہ سازی کی بات ہے جو دھوکہ ہے. اور وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. یہ ما یفترون کی طرف ساری ضمیر جا رہی ہے اگلی آیت میں. ان کو چھوڑ دے اور جو کچھ وہ افترا کرتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے نفوس میں جو پھونکتے ہیں وہ اس لیے پھونکتے ہیں کہ جو انہوں نے افترا کیا ہے اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور پھر جو اعمال وہ کر رہے ہیں ان پر اطمینان پا جائیں، وہ کرتے چلے جائیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو فیصلہ کرنے والا بناؤں، پسند کروں، حاکم تسلیم کر لوں. پسند کرنے کا لفظ ہے، چاہوں یا پسند کر لوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے جو مفصل ہے، خوب کھول کر بیان کرتی ہے، اور فرق سے وہ احکام نازل کرتی ہے تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. مفصل میں دونوں باتیں ہیں، مضمون کو بھی کھولتی ہے اور الگ الگ احکامات کو بیان کرتی ہے. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے
اور اتاری جا رہی ہے۔ من رب کا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے حق کے ساتھ، بالحق کے، فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ جو لا تکونن من الممترین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔ اس میں ممترین کا لفظ عجیب لگتا ہے، اس لیے کہ پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ دوسرے لوگ جو تو مومن بندے ہیں وہ تو جان گئے ہیں، تو کیا رسول اللہ کو نہیں پتہ چلا اور شک میں مبتلا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یا شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ باغ تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ممترین کا یہاں ترجمہ یہ کرنا پڑے گا، ایک تو کہ جن باتوں کی، جن مومنوں کے حق میں گواہی دی ہے وہ کامل یقین کے ساتھ تجھ پر قائم ہے، ان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ اور دوسرا یہ نفی جو ہے، یہ جو اپوزٹ مضمون ہے، جو اس کے برعکس مضمون ہے، اس کو تقویت دیتی ہے۔ لا تکونن من الممترین کا مطلب ہے پورے یقین اور کامل یقین حوصلے کے ساتھ اس پر قائم رہ، شک میں مبتلا ہونے کا امکان، احتمال نہیں ہے، بلکہ ایمان کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا خطاب ہے۔ بس مومن بھی تجھے پہچان گئے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ وہی تیرے رب کی طرف سے ہے، بس پورے یقین اور کامل اعتماد کے ساتھ اس بات پر قائم رہ۔ اس لیے مجھے تو اول معنی جو ہے نا ممترین والا وہ زیادہ پسند ہے، مگر دونوں میرے نزدیک جائز ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کا کلمہ، اس کی بات صدق اور عدل کے لحاظ سے مکمل کامل ہو چکی ہے، بھر گئی ہے، تمت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ جو خطاب تجھ سے تیرے رب نے کیا ہے اس سے بڑھ کر صدق اور عدل کا خطاب ممکن نہیں ہے۔ یہ خطاب صدق اور عدل کے لحاظ سے اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں بھی جو ان کی شرط ہے وہ کسی احتمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک ہائپوتھیٹیکل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، محض نظریاتی بحث اٹھائی گئی ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فی ذات ہی کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اگر تو جو دنیا میں اکثر لوگ ہیں ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جائے، ان کی اطاعت شروع کر دے، تو تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق پر قائم تھے، جن کے متعلق قرآن بار بار گواہی دیتا ہے کہ حق سے ٹلنے کا کوئی سوال ہی نہیں، آپ کو جب مخاطب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تو اکثر لوگوں کی باتیں مان لے تو گمراہ ہو جائے گا اللہ کی راہ سے، تو مراد اس کا ایک عمومی بحث ہے۔ جو بھی شخص ایسا کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور چونکہ تو ایسا نہیں کر سکتا اس لیے تجھ سے گمراہی کا کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے۔ یہ طبی نتیجہ ہے اس کا۔ تو محافظ بنایا گیا ہے ایمان کا اور سچے رستے پر چلنے کا، اور اگر تو ٹھوکر کھائے تو پھر اللہ کے رستے سے تو بھی ہٹے گا اور سب دنیا ہٹ جائے گی۔ اس کے باوجود خدا نے تجھے چنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ٹھوکر کھانے یا کسی غیر کے پیچھے چلنے کا کوئی دور کا بھی احتمال نہیں ہے۔ یہ منفی طرز میں بعض دفعہ بہت بڑا کمپلیمنٹ دیا جاتا ہے، بہت عظیم خراج دیا جاتا ہے۔ تو
اس معنی کے ساتھ اس آیت کو سمجھیں کہ رسول اللہ اگر نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کے پیچھے لگیں گے تو سب دنیا اکھڑ جائے گی، اور خدا نے آپ کو چنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے لگنے سے دنیا کسی قیمت میں بھی غلط نہیں ہو سکتی، گمراہ نہیں ہو سکتی، آپ کے غیر کے پیچھے لگنے سے گمراہ ہو سکتی ہے۔ یہ دوسرا معنی۔ اور اکثر غیر جو ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہی ہیں، بس ایک پناہ گاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر اتنی گمراہی ہے غیروں میں کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر رسول اللہ بھی کسی غیر کی بات مانے تو ہدایت سے پاؤں اکھڑ جائے، اور چونکہ آپ کا ہدایت پر پاؤں قائم ہے، قدم صدق عطا ہوا ہے آپ کو، اس لیے اس آیت کا یہ مضمون سمجھنا لازم ہے کہ محمد رسول اللہ کے سوا ہر طرف گمراہی کے احتمالات موجود ہیں۔ اگر محفوظ ہونا ہے تو اس نبی کی بات مانو جو اللہ کے سوا کسی غیر کی بات نہیں مانتا۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمان و وہم کے سوا کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور جو وہ اندازے لگاتے ہیں وہ اٹکل پچو ہے۔ یخرسون کا مطلب ہے اٹکلیں مارتے ہیں، کسی غیب کی کوئی خبر، کہیں سے غیب کی کوئی خبر ان کو نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ تو ان سے کلام کرتا ہی نہیں، اس لیے جو کچھ بھی مستقبل کے ان کے اندازے ہیں وہ محض اٹکل پچو ہے۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ، اللہ تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کی راہ سے کون گمراہ ہوتا ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت پانے والا کون ہے۔ یہ جو مضمون ہے وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے علم میں سب سے زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ کون گمراہ ہے یا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہوا ہے، اس لیے وہ جو احتمال ہے وہ امکانی نہیں ہے، وہ محض ایک ہائپوتھیٹیکل ڈسکشن ہے۔ اور پھر محتدین کو بھی خوب سب سے زیادہ وہ جانتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ تھے اس لیے آپ ہی کے سپرد یہ ذمہ داری فرمائی گئی۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اس میں سے کھاؤ جو جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو، ان کنتم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام پڑھ لیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اس نے خوب اچھی طرح تم پر کھول دیا ہے، ما حرم علیکم، جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا، الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس کے جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، یعنی دل نہ چاہے، کراہت ہو، پھر بھی خدا کی اجازت کے تابع انتہائی مجبوری کے پیش نظر کچھ چکھ لو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور یقیناً اکثر لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے تابع، بغیر علم، کسی علم کے بغیر۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، اور اللہ تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے ان کو جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہاں بہت اہم مسئلہ ہے، کلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا جس پر نام پڑا گیا ہے اس کو کھا لیا کرو اگر تم سچے مومن ہو، اس کے نشانات پر ایمان لاتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، کون لوگ ہیں جو حلال نہیں کھاتے، اللہ کا نام پڑا گیا ہو پھر بھی نہیں کھاتے؟ کوئی ایسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے؟ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا حرام کھاتے ہو، یہ فرمایا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حلال بھی نہیں کھاتے، اور اللہ نے کھول دی ہے خوب کہ حلال و حرام کیا ہے، پھر بھی تم توہمات میں مبتلا رہتے ہو۔ بس
نیکی اللہ کی رضا کے تابع چلنے کا نام ہے، اور حرام اور حلال میں اپنی طرف سے سختی کرنا نیکی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے حلال کو حرام کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ جو اللہ کا حلال ہے اس کو حلال سمجھو، ورنہ ایسا ہی جیسے حرام کو حلال سمجھتے ہو۔ تو دونوں طرف قدم وہاں رکھنا جہاں اجازت ہے۔ بس ایسے لوگ اس وقت بھی تھے جن کو شک تھا، آج بھی ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو احمدیوں میں بھی ہیں، جب وہ حلال ہوا ہوا گوشت آتا ہے جس پر بسم اللہ اللہ اکبر پتہ نہیں پڑی ہے کہ نہیں پڑی، اکثر بعض دفعہ یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ نہیں پڑی گئی، اور ہم جب بسم اللہ اللہ اکبر اس گوشت پر جو انسان کی خاطر ذبح کیا گیا ہے پڑھ کر اس کو کھاتے ہیں تو وہ متقی بن کے ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ نہ، ہم تو حلال میٹ کھائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ کسی کسائی نے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کیا ہو۔ حالانکہ اکثر قصاب ہم نے دیکھے ہیں، وہ چھری پھیرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، گندی گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قصاب ہیں اکثر جاہل اور لا علم ہیں، اور یہ خیال کہ پوری احتیاط سے انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا ہوگا، یہ محض وہم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صاف اجازت دی ہے کہ اگر کوئی جانور انسان کی خاطر کاٹا گیا ہو، اگر بسم اللہ اللہ اکبر اس پر نہ بھی پڑھی گئی ہو تو تم پڑھ لو تو اجازت ہے۔ اس آیت کا مفہوم حدیث سے خوب کھل جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس زمانے میں کچھ شکی لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شک کو دور کر دیا، اس لیے آیات مفصلات ہو گئیں بالکل پوری طرح۔ ایک بخاری کی حدیث ہے اور ایک موطا امام مالک۔ بخاری بھی چوٹی کی حدیث کی کتاب ہے، اور موطا تو ایسی اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتاب ہے کہ بخاری کی تمام قطعی اور اعلیٰ حدیثیں موطا میں موجود ہیں۔ صرف اس کو حدیث کی کتب میں اس لیے شمار نہیں کرتے کہ حضرت امام مالک نے فقہی غرض سے یہ حدیثیں اکٹھی کی ہوئی ہیں اور فقہی استنباط کی خاطر، اس لیے اکثر اس کو فقہ کی کتب میں شامل کر دیتے ہیں موطا کو۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ تمام احادیث جو موطا کی ہیں بخاری میں موجود، اور بخاری کی چوٹی کی احادیث ہیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور، کچھ لوگ جو کفر سے نئے نئے نکلے ہیں ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، اور ہمیں علم نہیں کہ انہوں نے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی بھی یا نہیں، کیا ہم گوشت کھا سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم خود اس پر بسم اللہ پڑھ لو اور بخوشی کھاؤ۔ اس میں صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جو نئے نئے ہوئے ہیں، ان کو سلیقہ نہیں اسلام کا، لیکن موطا کی حدیث جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ موطا امام مالک میں کتاب الزکوٰۃ التسمیۃ علی الذبیحۃ، اس باب میں روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ گاؤں والے، مومن نہیں ہیں، نئے ایمان والے نہیں، گاؤں والے ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا یا نہیں، تو ایسے گوشت کو ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا، اس پر بسم اللہ پڑھ لو پھر اس گوشت کو کھا لو۔ تو جو وہم کا شیطان ہے وہ بھی انسان کو غلط راستے پر چلاتا ہے، اس لیے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ صادر ہو جائے اس کے بعد یہ وہم کر لینا کہ اس پر بسم اللہ پڑھی گئی تھی کہ نہ پڑھی گئی تھی، یہ بالکل ناجائز ہے۔ نہ بھی پڑھی گئی ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں اور وہ گوشت حلال ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دم گھوٹ کے نہ مرا گیا ہو، چوٹ لگ کے نہ مرا ہو، بیماری سے نہ مرا ہو، اور غیر اللہ کا نام اس پر نہ پڑھا گیا ہو،
یہ شرط ہے. غیر اللہ کا نام اگر پڑھا گیا ہے تو پھر بسم اللہ اس کو حلال نہیں کر سکتی، وہ حرام گوشت ہے. تو یہاں چونکہ غیر اللہ کا نام نہیں پڑھا جاتا یورپ میں، اور انسانی استعمال کی غرض سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی خون بہایا جاتا ہے جانور کا، اس لیے وہ جائز ہے. اسی لیے شکار کرنے، تیر سے آپ شکار کریں، عام حلال کے طریق پر حلال نہیں ہوتا، خون نکلتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے تیر چلایا ہو تو جانور پہنچنے سے پہلے مر چکا ہو تب بھی وہ حلال ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر نہ بھی مرنے سے پہلے انسان نہ بھی پہنچ سکے، اگر مومن نے جانور مارا ہے تو بسم اللہ پڑھ لے، وہی کافی ہے. اور یہ تلاش کریں، مجھے یاد ہے ایک حدیث میں ہے اگر وہ بھول بھی گیا ہو تو مومن کا مارا ہوا جانور حرام نہیں ہوگا، اس وقت پڑھنے کھانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لی جائے. ہے نا؟ ترجمہ کر. ہاں سنا دیں. ذبیحۃ المسلم حلال ذکر اسم اللہ او لم یذکر. رائٹ، اور لم یذکر. پڑھ لیں ترجمہ، کہ پوری حدیث پڑھ جائیں نا. ابھی تو عنوان پڑھا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبیحۃ المسلم حلال. اچھا، یہ وسلم کے الفاظ آپ نے کیے پڑھے تھے، میں نے سوچا باپ کا عنوان پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ مسلمان کا ذبح کردہ حلال ہے، خواہ وہ اللہ کا نام لے یا نہ لے. ٹھیک ہے. حدیث کس کتاب کی ہے یہ ابو داود کی، ابو داؤد. سنن ابی داؤد. ہاں ٹھیک ٹھیک. اچھا جی، آگے ایک اور آیت آنے والی ہے، اس کے لیے آپ نے نکال لی ہمارا. اچھا موسیٰ کے پاس ہے. مالکم اللہ تاکلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے نہیں کھاتے باوجود اس کے کہ خدا کا نام پڑھ لیا گیا ہے. یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے خوب کھول کر تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام ہیں. الا ما اضطررتم الیہ، اور حرام چیزیں بھی اس شرط کے ساتھ حلال ہو جاتی ہیں کہ تم محض مجبوری کی حالت میں کراہت کے ساتھ اسے کھانے پر مجبور ہو جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور اکثر لوگ اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یا اپنی اندرونی تمناؤں کے ذریعے. اس لیے وہ اگر متشدد ہوگا تو اپنے نفس سے فیصلہ لے کر تمہیں گمراہ کر دے گا. اگر نرمی کی طرف مائل ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اجازت کے بغیر کہہ دے گا جائز ہے جی سب کچھ کھا لو. تو دونوں صورتوں میں نفس سے فتویٰ دینے والوں سے بچو، وہ گمراہ کرتے ہیں. مگر جو قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر فتویٰ دیتے ہیں وہ محفوظ لوگ ہیں، ان کی بات میں کسی شک کی ضرورت نہیں ہے. ان ربک هو عالم بالمعتدین، اور ایسے لوگ جو کسی ایک سمت میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اعتداء کرنے والے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، خواہ وہ دائیں طرف جھکیں یا بائیں طرف جھکیں، جو اعتدال سے گزر جاتے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور گناہ کا ظاہر بھی چھوڑ دو اور اس کا چھپا ہوا ہے مخفی بھی. إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ إِثْمًا سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں ان کو وہ ضرور جزا دی جائے گی، یا وہ جزا دیے جائیں گے اس چیز کی جو وہ کرتے رہے ہیں. ولا یا کرتے ہیں. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جبکہ وہ فسق ہو. یہاں واو کا ترجمہ میں نے حالیہ کیا ہے ایک مصلحت کے پیش نظر. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسی طرح اور وہ فسق ہے ترجمہ کر دیں تو پہلی آیت اور اس کے مضمون میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی آیت سے سمجھا اس میں تضاد ہو جائے گا. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے
کہ جس پر نہیں پڑھا گیا تمہیں بات سمجھا دی گئی ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا سکتے ہو، حرام حلال کھل گئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ فرما رہا ہے کہ بالکل نہیں کھانا اگر پہلے بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، اور وہ فسق ہو جاتا ہے، اور فسق چیز جو ہے وہ بسم اللہ سے حلال نہیں ہو سکتی۔ لیکن فسق کا لفظ کیا ہے، کہاں اطلاق پاتا ہے؟ فسق جو ہے وہ شرک پر اطلاق پاتا ہے، جھوٹ پر اطلاق پاتا ہے۔ بس بھول کر بسم اللہ نہ پڑھنے سے فسق کیسے ہو گیا؟ فسق کی تعریف قرآن کریم میں الگ موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شرک کا پہلو پایا جائے۔ تو اس آیت کا مفسرین نے تبھی یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ گوشت نہ کھاؤ جس پر غیر اللہ کا نام پڑا گیا ہو۔ بس وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ میں واو کو حالیہ پڑھنا جائز ہے، اسی سے مضمون کھلتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ آیت کہاں گی؟ ہاں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، وہ نہ کھاؤ ہرگز جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو جبکہ وہ فسق ہو، یعنی غیر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، اور اوثان پر وہ قربان کیا گیا ہو، بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ فسق ہو جاتا ہے۔ اور فسق جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے بھی حلال نہیں بنتا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان لوگ اپنے دوستوں پر وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وحی سے مراد ہے ان کے نفس میں طرح طرح کی باتیں پھونکتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی پیروی کرو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ بس حلال حرام میں مشرکون کہہ کر یہ بتا دیا کہ ہر وہ فعل جو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تم جانتے ہو کہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے، وہ اس سے لازم ہے پرہیز، خواہ کوئی کتنے ہی وسوسے دماغ میں پھونکے۔ اگر تم ایسے وسوسوں کی پیروی کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یعنی ان کی باتیں تمہیں شرک کی طرف لے جائیں گی۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِهِ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، اور وہ شخص جو مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کر دیا ہو، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کو نور عطا کیا ہو، اس کے لیے نور بنایا ہو، یمشی بہی فی الناس، اس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہو، کما مثلہ فی الظلمات، ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، ایسے شخص جیسی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں ہو اور اندھیروں سے کبھی نکلنے والا نہ ہو۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور سے دیکھو، آپ کی ہدایت کے پیچھے چلو تو روشنی میں چلو گے، تمہارا قدم اندھیرے میں نہیں پڑے گا۔ آن حضرت کو صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرو گے تو اکثر وہ شرک کی طرف تمہیں مائل کر دیں گے، اور پھر ظلمات ایسے ہیں ان لوگوں کے جن سے وہ نکل نہیں سکتے، وہ اندھیروں میں ہی کیا کہتے ہیں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ من کہنا میتن فاحیانہ ہو، جو مردہ ہو اسے ہم نے زندہ کر دیا ہو۔ یہاں ظاہری مردہ مراد نہیں ہے، ظاہر بات ہے روحانی مردے مراد ہیں۔ اور قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے روحانی مردوں کے زندہ ہونے کے معنی میں، مولوی خود تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے ان کو بلاؤ، رسول بلاتا ہے، یدہم لما یحییکم، یدعوکم لما یحییکم، تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ تمہیں جب اپنی طرف بلاتا ہے اس غرض سے لیحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ استجیبو، اس وقت اس کی بات مانا کرو، اس کی طرف آ جایا کرو۔ اب مولوی مردوں کے متعلق یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر کھڑے ہو کے کہا مردے دوڑائے۔ جب غیر رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے دوسرے نبیوں کی، تو بڑے بڑھ چڑھ کر جوش سے کہتے ہیں
کہ دیکھو عیسیٰ نے مردہ زندہ کر دیا، فلاں نے مردہ زندہ کر دیا، یہ خود مردہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دل میں روحانی احیاء کی کوئی عظمت نہیں ہے، وہ تماشے کو زیادہ معزز سمجھتے ہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے پر تو اس قدر جوش سے تقریریں کرتے ہیں کہ دیکھو مردوں کو زندہ کر دیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم جو مردے زندہ کرتے ہیں اس کا پتہ ہی کچھ نہیں، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو اس روحانیت کے ساتھ بیان فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کا حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو نے ایک جلوے میں آیاتا اموات القرون بجلوتن، تو نے ایک ہی جلوے میں صدیوں کے مردوں کو زندہ کر دیا۔ یہ احیاء موتا ہے، اور قرآن سے ثابت ہے اسی کو احیاء موتا کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے والا وہ یوں ہی ایک مشغلے والی کہانی کی بات ہے۔ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت روحانی مردے زندہ کرنے میں تھی، نہ کہ جسمانی مردے زندہ کرنے میں۔ جی اچھا جی، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، یہ نہیں، اب I'm sorry، پہلا ہم الف والا چھوٹ گیا مجھ سے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ بِمِثْلِ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ فَسَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرین ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا
وما ربك غافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا ما كانوا مهتدين ومن کھانا میتن جو مردہ ہو اومن پہلے بھی میں الف چھوڑ گیا تھا حمزہ جو سوال یہ ہے اومن کھانا میتن کیا وہ جو مردہ ہو فاحیینا ہو پس ہم نے اسے زندہ کر دیا ہو وجعلنا لہو نوراً اور اس کے لیے نور بنایا ہو یمشی بہی فی الناس اس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں پھرتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات اس کی مثال ایسے شخص سے جیسی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں رہے لیس بخارج منہا ان سے نکلنے والا نہ ہو کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون اسی طرح کافروں کے لیے وہ چیز خوبصورت بنا کے دکھا دی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں. یہاں مومن لوگوں میں نور کے ساتھ پھرتا ہے. یہ ایک ایسی گواہی ہے قرآن کی جو حقیقت میں مومن کی نشانی ہے، اور مومن جب لوگوں میں پھرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. اس کی صداقت اس کے چہرے پر روشن اور عیاں ہوتی ہے، اس کی اداؤں اس کی باتوں میں ایک اعلیٰ شان ہے، ایک مرتبہ ہے جو غیر کو نصیب نہیں ہوتا. تو یہاں نور کے ساتھ پھرنے سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کے نتیجے میں جو پرسنالٹی میں ایک جلا پیدا ہو جاتی ہے، شخصیت میں ایک روشنی آ جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ لوگوں میں پھرتا ہے اور حقیقت میں لوگ جانتے ہیں کہ اچھا انسان ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس نے پاکستان میں ہر ابتلا کے وقت احمدیوں کی مدد بھی کی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نفس میں ابھی اتنی گندگی نہیں پیدا ہوئی ہوتی کہ وہ کھرے کھوٹے میں بالکل تمیز نہ کر سکیں. بس جب وہ دیکھتے ہیں احمدیوں کے اپنے اندر پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دل ان کے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں. بس بسا اوقات
سخت قسم کے فسادوں میں بھی احمدیوں کی مدد ایسے لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ان کا نور دیکھا ہوا ہے. بس یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ ٹارچ کی طرح روشنی کو آگے بڑھتی ہے، بلکہ نیکی کی جلا پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی طرح گندے لوگ، ہر وقت بکواس کرنے والے، گند بولنے والے، رشوت کھانے والے، رشوت دینے والے، حرام کھانے والے، حرام دینے والے، ہر وقت دھوکے کی باتیں سوچنے والے، ہر وقت جھوٹ بولنے والے، ان کے چہروں پر نحوست صاف لکھی جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی نحوست پڑھی نہ جائے. دکھائی دے دیتے ہیں، مختلف مخلوق نظر آتے ہیں وہ لوگ، اور ان سے وہ نکلنا نہیں چاہتے. خارج من ہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ نکلنے والے نہیں ہیں وہاں سے. اب یہ بات جو ہے اس سے اس آیت کی سمجھ آئی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ہم نے ان کے اعمال کو ان کو خوبصورت بنا کے دکھایا ہے، ورنہ اگر اس مضمون کو نہ سمجھیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ خوبصورت بنا کے کیسے دکھا دیا. ایک طرف فرماتا ہے وہ اندھیروں میں ہی ہیں، نکلنے والے ہی نہیں ہیں. اندھیروں سے جو نہ نکلنے والا ہو اس کو خوبصورت سمجھتے تو نہیں نکلتا. وہ کیڑے جو اندھیروں کی پیداوار ہیں، بلب جلائیں دوڑ کے وہ گھستے ہیں اندر قالینوں کے نیچے، کوئی ادھر ادھر کونے کھترے میں سوراخ ڈھونڈتے ہیں چھپنے کے لیے. تو یہ گہری فطرت کی بات ہے. اگر وہ ان کو اچھا نہ لگتا ہو اندھیرا تو وہ نکلتے کیوں نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، ان دونوں کے لیے ان کے اعمال کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. ایک کو روشنی سے پیار ہے، وہ جگہ جگہ اپنی روشنی لیے پھرتا ہے. ایک اندھیرے سے پیار کرنے والا ہے جو اندھیروں میں گھستا ہے، اور اس پر ان کی روشنی اثر نہیں کرتی. ایسے بدبخت لوگ جن کو اندھیروں سے پیار ہو جائے اور جھوٹ گند بلا میں رہنا اوڑھنا بچھونا بن جائے، ان کو ان کا نور نظر نہیں آتا، بلکہ وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں چمگادڑ کی طرح، کیونکہ ان کو اندھیروں سے پیار ہو چکا ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں قرآن کریم کی آیات میں، ان کے اندر بڑے گہرے مضامین ہیں جن کا انسانی فطرت سے بلکہ حیوانی فطرت سے بھی تعلق ہے. تمام حیوان جن کو اندھیروں سے پیار ہے وہ روشنی میں نہیں آتے، گھبراتے ہیں بڑا سخت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے بڑے لوگوں کو جو مجرمین میں سے بڑے تھے، یعنی جرم کرنے والے، مجرمیہا بستی کے مجرم لوگوں میں سے جو بڑے تھے، یعنی مجرموں کے سردار، ان کو ہم نے اسی طرح اس بات پر میں مشغول رکھا کہ وہ اس میں مکر کرتے رہیں. یہ وہ ہیں جو اندھیروں کی پیداوار، اندھیروں کے بچے ہیں، اندھیروں میں سے نکلنا نہیں چاہتے اور اندھیرے پسند کرتے ہیں. جو ان میں سے بڑا سردار ہو وہ مکر کرتا رہتا ہے کہ سارے اندھیرے میں آ جائیں، مگر وما یمکرون الا بانفسہم، ان کا مکر ان پر ہی پڑتا ہے، وہ اور اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں. جب وہ دوسروں کو اندھیروں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس فعل کی وجہ سے وہ خود اندھیروں میں اور ڈوبتے چلے جاتے ہیں. اذا ما بانفسہم وما یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جتنا وہ دنیا کو اندھیروں میں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اکابر اتنا ہی زیادہ اندھیروں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ چیز لائے جو وہ دی جائے ہمیں، وہ چیز ما اوتیہ رسول اللہ، جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی. اب آپ دیکھ لیں، بار بار منہ پہ لفظ نہیں اچھا لگتا ہے نا، لیکن آپ پہچانتے ہیں ان لوگوں کو. احمدیوں سے جب یہ مقابلے کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی رسولوں والا نشان تو دکھاؤ مسیح موعود کے اندر. مرزا غلام احمد کہتے ہو نبی ہے اللہ کا،
اور امتی صحیح جو بھی ہے، پر کوئی ایک رسولوں والا نشان تو لائے۔ اب یہ اتنے زور سے جوش سے کہتے ہیں، سارے عوام الناس متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ سب سے زیادہ نشان لانے والے سے یہی سوال کیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دشمن بین یہی کہتے تھے کہ کوئی رسولوں والا نشان بھی تو لاؤ، اور مشرک، عیسائی، اہل کتاب سب یہ مطالبے کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اندھیروں میں ان کو دکھائی نہیں دیتا، روشنی اندر پہنچے تو ان کو پتہ لگے کہ نشان آ گیا۔ روشنی سے تو دروازے بند کیے بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اگر باہر بھی ہوں تو۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، بے وقوفو، خدا کو زیادہ پتہ ہے اس نے رسالت کہاں سے بنانی ہے، تم لوگوں سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کبھی لیا گیا، اللہ جانتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اور یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی عزتوں پہ حملے کریں گے، ان کو جان لینا چاہیے کہ ضرور ان کو وہ خدا کے وعید پہنچیں گے، یعنی ذلت پہنچے گی ان کو عند اللہ کے نزدیک، وعذاب شدید، اور سخت عذاب بھی، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے جو وہ مکر کرتے ہیں۔ ہر وقت مکروں میں مبتلا جو رہتے ہیں، اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ اور صغارن بھی، یعنی یہ بالکل وہی مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دوسرے لفظوں میں الہام ہوا، انی مہین من اراد اہانتک، جو تجھے ذلیل کرنے کا ارادہ کرے گا میں اسے ضرور ذلیل کروں گا۔ بس یہ لوگ بار بار ذلیل ہوتے ہیں، کئی کئی طریقوں سے ذلیل ہوتے ہیں، لیکن اگر حیا اٹھ جائے تو کیا کیا جائے، ذلیل ہوتے ہیں پھر بھی وہی بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ 1000 دفعہ مار پڑ چکی ہو، پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں پڑی، ابھی ہم اسی طرح ہی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم فرما رہا ہے ان کو صغار تو پہنچے گی، ذلت تو پہنچتی ہے، باز نہیں آتے پھر بھی۔ وہ عذاب شدید، وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ذلت ہی ہے، اس کے بعد شدید عذاب بھی آنے والا ہے، اس سے پھر ان کے لیے کوئی مفر اور کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ چاہے یہ ارادہ کر لے کہ یہ اس لائق ہے کہ اسے اسلام پر شرح صدر نصیب ہو، تو وہ اس کا دل کھول لیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے للاسلام، اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے متعلق یہ فیصلہ کر لے کہ گمراہ ہونے کے لائق ہے، کہ اسے وہ گمراہ ٹھہرا دے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اس کے دل کو بہت تنگ کر دیتا ہے اسلام کو قبولیت کی راہ میں، ایسا لگتا ہے اس کو جیسے چڑھائی چڑھ رہا ہو اور سینہ تنگ ہو رہا ہو، اس سے ویسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چڑھائی بھی آسمان تک چڑھ کے کوئی دیکھے کتنا بڑا بھی پھرتیلا ہو، تھوڑی دیر چڑھ کے جان نکل جاتی ہے۔ بعض قدر صاحب کی لاٹ تک بھی میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا چڑھ کے اوپر تک، تو اوپر پہنچتے پہنچتے بہت دم پھول گیا تھا، بڑا مشکل سے پھر سانس اوپر نیچے ٹھیک آتا تھا۔ تو اب جو آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو اس پہ کیسا زور لگانا پڑتا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام تو بلندی ہے، اور بلندی کی طرف چڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت نصیب ہو تو کھلے سینے کے ساتھ آدمی چڑھ سکتا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے توفیق نہ ملے تو بلندیوں کی طرف انسان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ چڑھ سکے۔ تو یہاں یذلہ کا معنی کھول دیا گیا ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ خود اسے ذلیل اور گمراہ کر دیتا ہے، مراد یہ ہے اس کی مدد نہیں فرماتا، اس کو جب شرح صدر نہیں بخشتا تو آسمان پر چڑھنا تو ہے ہی مصیبت۔ ہر نیکی، ہر مشکل کام کی طرف جانا ایک محنت طلب چیز ہے جس کے نتیجے میں سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
فرمایا اس طرح ہم رزق ڈالتے ہیں ان کے اوپر، ناپاکی ان پر پھینکتے ہیں، تھونپتے ہیں، کیونکہ ان کی باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کی اپنی ناپاکی ہے۔ جب خدا اس کو مدد نہ کرے، صفائی کا انتظام نہ کرے، تو اور بھی زیادہ وہ تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ اسلام کی طرف جانا یا نیکی کی طرف جانا ان کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ الذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان پر رجس یعنی ناپاکی ہم ڈال دیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ جو کلام الہی ہے یہ تیرے رب کی طرف جانے والی سیدھی راہ ہے۔ ہاذا سے مراد یہ تعلیم ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، یعنی قرآن کریم۔ قد فصلنا الآیات، تبھی اس کے مان بعد صراط مستقیم کی تعریف فرمائی گئی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں ان کے لیے آیات کو خوب کھول دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے حضور ایک سلامتی کا گھر ہے۔ وہو ولیہم، اور وہ ان کا سرپرست اور دوست ہوگا۔ بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو ان اعمال کے بنا پر جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی نیک اعمال کا رضائے باری تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ بدعمالیوں کے ساتھ اللہ ولی نہیں بنا کرتا۔ ایمان بھی لاؤ اور نیک اعمال بھی بجا لاؤ تو اللہ ولی ہو جائے گا۔ یوم یحشرہم جمیعا، وہ دن یاد کرو۔ یوم منصوب ہے جس سے پہلے کوئی فعل حذف معلوم ہوتا ہے، یا بعض دفعہ ایک عظمت شان کے لیے بھی ایک لفظ کو بغیر کسی پہلے فعل کے منصوب کر دیا جاتا ہے، مطلب ہے یہ مفعولی حالت میں ہے یوم، تو اس کا معنی یہ بنے گا وہ عظیم الشان دن۔ سنو توجہ کرو، یحشرہم جمیعا، جس دن وہ سب کو اکٹھا کر دے گا۔ یا معاشر الجن، اے جنوں میں سے کہ گروہ کے بڑے بڑے لوگوں، یا اے جنوں کے گروہ، یہ معاف کرنا یہ الٹا کہنا تھا، اے بڑے لوگوں کے گروہ، جن سے مراد یہاں بڑے لوگ ہیں، یا بورژوا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں نا، کیپٹلسٹ، ان کے لیے بھی لفظ جن قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، یہاں کیپٹلسٹ کا معنی زیادہ واضح ہے کہ تم نے عوام الناس کا خوب استحصال کیا۔ اے کیپٹلسٹ کے گروہ، اے سرمایہ داروں کے گروہ، تم نے عوام الناس کا خوب استحصال کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور جب استحصال کرتے ہیں تو عوام الناس میں سے کچھ ان کے ایجنٹ اور دوست ضرور ہوتے ہیں، براہ راست سب کا استحصال نہیں کرتے۔ امیر قومیں جب غریب قوموں کا استحصال کرتی ہیں تو انہی میں سے ایجنٹ بناتی ہیں، اور ان کو ایجنسیاں دے کر یا اور طریقوں سے یا اپنے بینکوں میں اعلیٰ ملازمتیں دے کر پہلے وہ خرید لیتی ہیں، پھر وہ اپنی قوم کے مفاد کے خلاف امیر قوموں کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے ان سے تجارتی سودے کرتے ہیں جس کا نقصان ہمیشہ غریب قوموں کو پہنچتا ہے، اور بیچ میں سے انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس پر فرمایا جب خدا یہ خطاب کرے گا، یا معاشر الجن، اے سرمایہ کاروں کے گروہ، تم نے عوام الناس کا بہت استحصال کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، تو ان میں سے جو ان کے دوست ہوں گے عوام الناس میں سے، وہ کہیں گے اللہ میاں، اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا استحصال کر رہا تھا، کوئی خاص ان کا قصور نہیں ہے، ہم سارے اس طرح کیا کرتے تھے، بعضنا بعض۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا،
اور یہاں تک کہ وہ مدت اپنی مقررہ میعاد کو پہنچ گئی جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اب یہ بات جو ہے یہ ان کی حمایت میں لگتی ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ دراصل قیامت کے دن وہ حمایت نہیں کر رہے بلکہ خود اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے خدا، ہم ایسے بدبخت قوم تھے جو ایک دوسرے کا استحصال کرنے کی عادی تھی، ایسے لوگوں کا ہی دوسرے لوگ استحصال کیا کرتے ہیں۔ جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ دوسرے کا استحصال کرتا ہے، غریب ہو یا امیر ہو، بے طاقت ہو یا باطاقت، جب اسے موقع ملتا ہے دوسرے کا استحصال کرتا ہے۔ حکومتیں بنتی ہیں، عوام الناس کا نمائندہ بن کے اوپر آتا ہے، وہ پھر بھی استحصال کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی گہری سچائی ہے جو قوموں کے تنزل کو سمجھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی، بہت اہم نشاندہی کرتی ہے۔ کوئی قوم کسی دوسری قوم کے استحصال کا شکار نہیں ہو سکتی جب تک اس قوم میں یہ رجحان نہ ہو کہ جس کا داؤ لگے وہ غریب کا اور کمزور کا استحصال کرے۔ ایسے لوگوں میں سے پھر وہ ایجنٹ بنتے ہیں جو صرف قوم کا اندرونی استحصال نہیں کر رہے ہوتے بلکہ بیرونی استحصال کے لیے بڑی قوموں کو موقع مہیا کر دیتے ہیں۔ یہاں یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جن کا ترجمہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو مولوی کرتے ہیں، کیونکہ کس نے دیکھا ہے جنوں کو عوام الناس کا استحصال کرتے ہوئے؟ کہاں استحصال ہو رہا ہے؟ جنوں کے نام پر مولوی استحصال کر جاتے ہیں کیونکہ وہ پیسے مانگ کر ان کے اوپر ناچتے کودتے مارتے، یہاں تک کہ بعض بیچاروں اور لڑکیوں کو جان سے مار دیتے ہیں۔ تو استحصال مولوی کرتا ہے، یعنی وہ مولوی، ہر مولوی نہیں، جو جنوں کا ماہر ہے، جو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں جنوں سے نجات دوں گا۔ تو جن بیچارہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس لیے یہاں جن والا وہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا جو عوام الناس کرتے ہیں یا مولوی کرتے ہیں، عوام الناس سمجھتے ہیں۔ یہاں ظاہر و باہر بات ہے کہ کیپٹلسٹ کو جن کہا جا رہا ہے، وہی استحصال کرتا ہے، اور طاقتور قومیں، مالدار قومیں غریب قوموں کا استحصال کرتی ہیں، اور ان قوموں کے اندر ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں بھی جب داؤ لگے ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ بدبختی جب انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ قوم کے دن لکھے جاتے ہیں۔ یہ مضمون ہے جو اس آیت نے بیان فرمایا ہے۔ وہ عرض کریں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، یہاں تک کہ ہماری وہ مدت جو ہمارے لیے مقدر تھی، جس کے بعد ہمارا مٹ جانا تھا، وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ جب ایک قوم ایسی بد کردار ہو چکی ہو تو پھر اس کے دن گنے جاتے ہیں۔ اور دوسرے، موت بھی مراد ہے، یہاں تک کہ ہم مر مر کے تیرے حضور حاضر ہوتے رہے، یعنی ساری زندگی یہی کام کیا، توبہ کی توفیق نہ ملی۔ ہر شخص قوم کا جو اس قسم کے معاملوں میں ملوث تھا، موت تک یہی کرتا رہا، حتیٰ بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا سے مراد ایک تو قومی اجل ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک انفرادی اجل ہے، اور دونوں معنی بین ہی صادق آتے ہیں۔ یہ لوگ پھر مرتے دم تک استحصال کا شکار بھی رہتے ہیں اور استحصال کرتے بھی رہتے ہیں۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب بہت حکمتوں والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اور اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کا بعض دوسرے ظالموں کو، یا بعض ظالموں کو بعض دوسرے ظالموں کا، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال ایک جیسے ہوتے ہیں اور اپنی بدکرداریوں میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ ڈھونڈتے ہیں، گندے لوگ گندے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی،
اے جنوں یعنی بڑے لوگوں کے گروہ اور اے عوام الناس، الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو ہماری آیات تم پر پڑھا کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ تمہیں ہماری آج کے دن کی لقاء سے ڈرایا کرتے تھے۔ یہاں بھی کھل گیا مضمون کہ وہ جن مراد ہی نہیں ہو سکتا جس کی باتیں عوام الناس کرتے ہیں، کیونکہ نبیوں کا جنوں میں الگ ایک سلسلہ چلنا اور ان کے کتابیں الگ ہونا صاف ظاہر ہے۔ قرآن ان کو مخاطب کہاں کر رہا ہے پھر؟ وہ جن تو قرآن کے دائرے سے باہر ہیں، اور اگر اندر ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں صرف ایک روایت ملتی ہے کہ جن آئے ہیں اور ایمان لائے ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، مگر اس میں آثار بڑے واضح اور قطعی ہیں کہ ایک ایسی قوم کے سردار آئے تھے جو اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے، اور عام انسانوں کی طرح انہوں نے ڈیرے ڈالے تھے، اسی طرح انہوں نے آگیں جلائیں اور اپنے کھانے پکائے۔ مگر یہ بحث چھوڑ دیں، اگر یہ روزمرہ کا دستور ہے، قرآن ان کو آخر قیامت کے دن یہ متنبع کرتا ہے بلکہ گناہگار ثابت کرتا ہے، تو حشر کے ذکر میں جن کو نہیں نظر آتے کہیں؟ میدان حشر میں جنوں کا کوئی ذکر ہی نہیں کہیں، لوگ ہی ہیں، عوام الناس ہیں، انسان ہی ہیں، اور پھر ان کے اندر کتابوں رسولوں کے اگر الگ سلسلے جاری تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ کیوں آئے تھے؟ ان کا تو سلسلہ ہی الگ تھا۔ اگر باقی نبیوں پر بھی ان کا ایمان لانا ضروری تھا، الگ سلسلہ نہیں تھا، تو کسی اور نبی کے اطاعت میں ان پر ایمان لانے کا ذکر تو نہیں ملتا، جنوں کو مغلوب کرنے کا ذکر ملتا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے واقعات میں۔ تو اس آیت کو ذرا سا آنکھیں کھول کر بغیر تعصب کے پڑھیں تو صاف کھل جاتا ہے کہ قرآنی محاورے میں جن سے مراد بڑے لوگ ہیں اور ناس سے مراد عامت الناس، عوام الناس ہیں۔ کیوں یہ مٹھیاں دو بندیں ہو گئیں؟ ٹھیک ہے۔